اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 23 بار انگلیوں پر یہ اسم اعظم پڑھ لیں، انشاءاللہ اچانک حالات بدل جائیں گے، رزق اور دولت کی نہریں چل پڑیں گی۔ آج کے اس بابرکت دن میں یہ وظیفہ 23 بار پڑھ لیں۔ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی فرشتہ ہاتھوں میں چھوڑ جائے گا۔ 500 کروڑ بھی مانگ لو، ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے صرف 23 بار پڑھ لیا جائے تو میرا رب ایک دن کے اندر اس حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ فرشتے رزق اور دولت لے کر قدموں میں آ جائیں گے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بھی بہت سے بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر موجود ہے۔ اگر یہ عشرہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال اس عشرے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور کریم ہے کہ اپنے بندے کو بہانے بہانے سے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ رب کعبہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ خدا را اللہ سے مانگتے ہوئے تھوڑا نہ مانگنا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج کے دن 23 بار خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ آج کے وظیفے سے آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ 500 کروڑ کہاں سے ملیں گے، یہ سوچنا کہ جو ہر شے پر قادر ہے، جب میرا رب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، جب چھیننے پر آتا ہے تو آسمان سے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جو کھلی آنکھوں سے اپنی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آج کے بابرکت دن میں یہ مجرب وظیفہ کر لیں۔ محترم ناظرین، آج کے دن اپنی دوستیاں یاریاں چھوڑ دو۔ کوئی کام نہیں آتا، کام آتی ہے تو صرف رب کی ذات آتی ہے۔ رب کی ذات کو راضی کر لو۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر لکھنے سے پہلے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو۔ جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے بابرکت دن میں نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ نیت صرف ایک بار کرنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے اس بابرکت دن میں آپ کے حالات و واقعات اللہ بدل دے گا، جیسا کہ رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ مکمل سمجھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے وہ جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد اور عورت ایسے نہیں جن کو سلام نہ کرتے ہو سوائے اس آدمی کے جو عادی شرابی ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے
کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ جو شخص اخیر رات میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی کچھ اور علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاعت کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اس کی بہت ساری احادیث ہیں، بالخصوص سورج کا بغیر شعاعوں کے نکلنا یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس شب رمضان کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو کہ بالکل میٹھا تھا۔ تو اس طرح کی علامات ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک مجھے سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو محترم ناظرین، باتیں بہت ہو گئیں، رمضان کے فضائل بہت ہو گئیں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھ لیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی، تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل شور نہ ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو جو بھی درود آتا ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ 30 آیات ہیں، پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے، بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے ٹھہر کر 3 مرتبہ صرف پڑھ لینی ہے، آپ کو 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا حکیم، یا رزاق، یا مجیب، یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے ان تینوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، یا حکیم، یا رزاق، یا مجیب، یہ 1 شمار ہوگا۔ آپ نے اسی طریقے سے 23 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ عمل کی تفصیل ایک دفعہ پھر سمجھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اللہ کے 3 نام
یا حکیم، یا رزاق، یا مجیب 23 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیر بنا دیں گے، آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ اپنا نام لکھ دینا ہے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دینا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس عمل کی آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اور درود شریف کی جو خاص دعا ہے اس میں آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔